نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وَلْتَكُن واو اور لِتَكُن چاہیے کہ ہو مِنکم تم میں سے امتن جماعت یدعون بلائیں وہ خیر کی طرف یأمرون حکم کریں معروف اچھی باتوں کا جو شرعاً جائز ہے ان کو معروف کہا جاتا ہے ینہون روکیں وہ المنکر شرعاً جو چیز جائز نہیں ہے برائی سے گناہ سے المفلحون فلاح پانے والے ترجمہ اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائیں خیر کی طرف حکم دیں اچھی باتوں کا اور روکیں بری باتوں سے اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے دین اسلام میں صرف اپنی اصلاح کر لینا اپنے آپ کو درست کر لینا اور نیکی پر لگا لینا یہ کافی نہیں ہے اس سے انسان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر ایک انسان کو عطا فرمائی ہے دین اور دینداری عطا فرمائی سمجھداری دین کی عطا فرمائی اس چیز سے دوسروں کو بھی واقف کرانا اور ان کو بھی دعوت دے کر اس راستے پر لانا یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری میں شامل ہے یہ شامل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پچھلی آیات میں کامیابی کا اصول بیان فرمایا کہ تم آپس میں کس طرح کٹھے رہ سکتے ہو اس کے لیے تمہاری زندگی میں اسلام ہونا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اسلام پر کاربند رہو اور دوسری چیز اللہ کی رسی جو قرآن مجید ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو یہ تو بات ہو گئی نا اپنی اصلاح کر لی اپنے آپ کو درست کر لیا فرمایا اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دو اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف بلاؤ کہ وہ بھی اسی چیز کی طرف آ جائیں وہ بھی اسی کو لینے والے بن جائیں اس چیز کی طرف بھی آنا ہے اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کو بچانا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ خود نماز کا پابند ہے اور گھر والے نماز پڑھے نہ پڑھیں اسے کوئی فکر نہیں ہے
خود تو جو ہے نا سارے کام دین کے کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد دوسری طرف جا رہی ہے، یہ ان کو ترغیب ہی نہیں دے رہا۔ نہیں، اس چیز کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، اور ہر آدمی سے اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے متعلق۔ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں کا سردار سربراہ ہیں، جتنے ملازم کام کرتے ہیں، آیا ان کو یہ دین کی دعوت دیتا ہے؟ نماز کے لیے ان کو کہتا ہے؟ چاہے وہ ایک ہی بندہ کیوں نہیں، قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اوروں کو دعوت دینی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکنے والے بنیں۔ ویسے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سمجھ اس کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی ذمہ داری ہے، امتون فرمایا کہ ایک مستقل جماعت ہونی چاہیے، مستقل جماعت ہونی چاہیے کہ اول تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اس بات کی کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں باقاعدہ، نہیں تو کم از کم عوام کے اندر خود ہی یہ چیز ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خیر کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح یہ روایت مسند احمد میں، ترمذی میں اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، درج کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ الخیر کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دیں۔ خیر کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کہتے ہیں اتباع القرآن و سنتی، اتباع القرآن و سنتی، قرآن کی اتباع کرنا اور میری سنت کی اتباع کرنا۔ یہ خود حدیث میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود بتا دیا کہ ساری کی ساری خیریں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ کس چیز کی دعوت دیں؟ قرآن کی اتباع کی۔ امت کو چاہیے کہ دعوت دیں کس چیز کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آئے، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہر جگہ سنت ہی سنت ہونی چاہیے۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ عقائد جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ جسے قرآن نے حلال بتلایا اسے ہم نے حلال سمجھنا ہے، جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھنا ہے، بچنا ہے ان چیزوں سے۔ یہ خود بھی کرنا ہے اور اس کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے، عام بھی کرنا ہے کہ اے لوگوں قرآن کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، سنت کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا یدعون الی الخیر، یہ ہے لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا۔ تو ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے اس بات کو کہ میں نے خیر کی دعوت دینی ہے۔ اس لیے کم از کم روزانہ 1 سے 2 آدمی کو تو انسان دعوت دے ہی نا، دعوت دے ہی نا۔ دیے سے دیے جلتا ہے، دعوت دیتا رہے گا، دعوت دیتا رہے گا، دعوت دیتا رہے گا، اس کا کم سے کم فائدہ کیا ہوگا؟ خود پکا ہوتا رہے گا۔ بھئی جب اوروں کو دعوت دے رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھا کرو،
نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزانہ اپنے ملازموں کو کہے گا تو خود نماز نہیں پڑھے گا، خود بخود پڑھے گا جب اوروں کو کہہ رہا ہے۔ جب اوروں کو کہنا چھوڑ دے گا، آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی اپنی زندگی سے بھی نکلنا شروع ہو جائے گی، اپنی زندگی سے بھی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کیا، کوئی پڑھے نہ پڑھے، بس میں لگا ہوا ہوں۔ پھر کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ مشکل نظر آ رہی ہے تو خود بھی نہیں پڑھے گا۔ جب اوروں کو ترغیب دینے والا ہوگا تو خود کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ دوسرے کو دعوت دینے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان دوسرے کو ایمان کی دعوت دو، اپنا ایمان پکا ہو جائے گا۔ دوسرے کو نماز کی دعوت دو، اپنی نماز پکی ہو جائے گی۔ دوسرے کو ترغیب دے کہ سچ بولا کرو، اچھائی کیا کرو، خود سچ بولنا شروع ہو جائے، کم از کم یہ تو قائم رہے گا نا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دوسری چیز فرمائی کہ معروف کا حکم دینا ہے۔ پہلے فرمایا یدعون، دعوت دینی ہے۔ ایک ہے دعوت اور ایک ہے امر، ان دونوں میں فرق ہے۔ دعوت تو کیا ہے کہ زبان سے دوسرے کو کہہ دینا ہے، یہ ہے یدعون الی الخیر۔ اور امر اس کو نہیں کہتے کہ دوسرے کو کہہ دینا، امر کیا ہے کہ دوسرے سے کروانا ہے۔ اصل میں امر بالمعروف یہ ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ امر بالمعروف کا معنی کرتے ہیں دوسرے کو دعوت دینا، وہ اللہ نے الگ فرمایا یدعون الی الخیر، دعوت دینا الگ ہے اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا الگ ہے۔ جہاں تک انسان کا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، وہاں پر امر بالمعروف ہوگا۔ اٹھانا ہے، اٹھو نماز پڑھو، وہاں صرف دعوت نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ اولاد چھوٹی ہے چاہے وہ اولاد بڑی ہے۔ یہ نہیں کہ بڑی ہوگی کہنا چھوڑ دیا جی ہمیں کیا ہے، بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، اب خود بچے والے ہو گئے، نہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ تو آپ کے اہل کون تھے؟ ازواج مطہرات ہیں، بڑی عمر والی ہیں، فرمایا نماز کا حکم کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات باقاعدہ اٹھاتے تھے کہ اٹھو نماز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جاتے، آواز دیتے، فاطمہ اٹھ جاؤ، حالانکہ بے شک وہ پہلے اٹھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کا حکم تو ہے نا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بیٹی کو اٹھا رہے ہیں، گھر والیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی امر ہمارے لیے، تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ کیا ہوں، 7 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں، ان کو کہو اٹھو نماز پڑھو۔ فرمایا 7ویں سال میں کہو، 8ویں میں کہو، 9ویں میں کہو، جب ہو جائیں نا 10 کے، اب کہنا نہیں، اٹھا دو نماز کے لیے، آئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب پٹائی بھی کرو ان کی۔ یہ ہے امر، حکم کرنا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، حکم دینا ہے اپنے گھر والوں کو۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا ہے، حکم کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ التجا کرنا اور چیز ہوتی ہے، درخواست کرنا کسی سے تیری مہربانی پڑھ لے، یہ امر میں نہیں ہے، وہ ہے یدعون الی الخیر۔ دعوت دینی ہے، جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے وہاں معروف کو نافذ کرنا ہے۔ 17ویں سپارے سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں قوت و طاقت عطا کرتے ہیں، انہیں حکومت عطا کرتے ہیں، جب انہیں حکومت کسی علاقے کی مل جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز والا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ والا نظام قائم کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ حاکم وقت نیکی کا حکم دیتا ہے
ترغیب نہیں، وہ قانون بناتا ہے کہ ہر بندہ نماز پڑھے گا، جو نئی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ ایسے نمٹا جائے گا۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور وہ بھی حدیث میں ایسے ہی موجود ہے، مَن رَّآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے دیکھے نا برائی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلے، طاقت سے اسے کچلے، جہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی ہے، وقت کا حکمران ہے، تو وہ صرف عوام کو ترغیب نہ دیتا رہے، وہ کہے کہ آئندہ جس نے یہ برائی کی ایسے سزا دیں گے اسے۔ یہ نہیں عن المنکر ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اپنی زبان سے کہے، اسے برائی کو برائی کہنا، یہ ایمان ہے۔ اچھائی کو اچھا کہنا، یہ بھی ایمان، اور برائی کو برا سمجھنا اور برا کہنا، یہ بھی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں اچھائی اچھائی برا نہیں، جو برا ہے کہنا چاہیے بھئی یہ کام غلط ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھے اس کو، اپنے دل سے اس کو برا سمجھیں۔ ذَلِكَ اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ برائی ہوتا دیکھے اور دل میں کڑے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان دل سے برائی کو برا سمجھے اس کے بعد تو ایمان کا کوئی حصہ باقی ہی نہیں رہتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو برائی دیکھے ٹس سے مس نہیں ہے، لگے رہے ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، کم از کم یہ ہے کہ انسان دل میں کوڑے، ہو سکے تو زبان سے اظہار بھی کریں اس کا، اپنا ایمان بچے گا اس کا، اپنا ایمان بچے گا اس کا اس سے۔ یہ نہیں کہ جو جہاں جڑا جتھے لگے رہ دی، مولوی صاحب تسی فلانے دی تردید نہ کیتی کرو تو فلانے نے برا بلا نہ کیا کرو، بس تسی اپنی مثبت گلاں کرو، پھر سارے قرآن سے ینہون عن المنکر نکال دینا۔ قرآن مجید میں تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر دونوں ہیں، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے، اور کم سے کم کیا ہے، دل سے برا سمجھنا ہے، اس سے اعلیٰ یہ ہے زبان سے برا کہنا ہے اس کو۔ تو یہ شیطان ہوتے ہیں، شیطانی زبان بول رہے ہوتے ہیں، جو الٹا نہیں ہے منکر کرنے والے کو کہتے ہیں یہ نہ کرو جی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دیں گے۔ اور جب عذاب آ گیا نا اللہ کی طرف سے، فرمایا پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کوئی نہیں کرنی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہونی اگر اس چیز کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتیاز ہی اسی طریقے سے عطا کیا ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر ہر آدمی اچھائی کو پھیلانے والا بن جائے اور وہ برائی پر نکیر کرنے والا بن جائیں تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک دین پر خود بخود چلنے والا ہوگا۔ ہر آدمی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لے، ہر آدمی یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ اچھائی کو پھیلانا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، اور جو برائی ہے اسے ختم کرنا ہے، اور اس کے مٹانے کے لیے جتنی امکانی کوشش ہے وہ کرنی ہے۔ جب یہ ہوگا تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر یہ سارے لوگ کامیاب ہونے والے بن جائیں،
پھر جو ہے وہ کامیابی آ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر بھی اچھائی کو پھیلانے کی اور برائی سے روکنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔